السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، میری زبان یعنی میری مادری زبان اردو ہے، جو دیامی اردو کے وقت دی ہوتا اپنا کے چھو آپ نے پوچھتے پڑھتے تو ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو لازوال بادشاہ ہے، یعنی ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی جیسی کائنات میں کسی کی بادشاہت نہیں، جو قدوس ہے، جو ایسا پاک ہے کہ جس کے جیسا کوئی پاک و پاکیزہ، کوئی طیب نہیں، عزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ ابھی میرے دوست ایک دو مقرر سے پہلے میرے دوست ایڈوکیٹ جناب پرتیک وجودار کی بہت ہی بہترین مجھے ان کی تقریر لگی اور میری بہت پرانی دوستی ہے ان سے۔ تو پرتیک جی ایک بات کہہ رہے تھے کہ وہ سناتن دھرم کے بارے میں بتا رہے تھے اور اسلام کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب دنیا پاپ سے بھرتی ہے تو ایشور جو ہے خدا خود آ جاتا ہے بندے کے پاس۔ ایشور بھگوان فرماتے ہیں کہ میں خود آتا ہوں۔ دیکھیے بس یہ ایک باریک لائن کا ایک بس فرق ہے۔ اسلام میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ یعنی ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب دنیا میں مشکل آئے گی تو ایشور آئے گا، خدا آئے گا، بھگوان آئے گا، مگر ہمارے یہ اسلام میں کنسیپٹ ہے کہ ہمارا خدا کہیں گیا ہی نہیں ہے جو اس کو آنے کی ضرورت پڑے، یعنی وہ ہر وقت اپنے بندے کے پاس شہرک، یعنی یہ گلے کا جو ہمارا گردن کا رگ ہے، پروردگار اس سے بھی قریب ہے، تو وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ وہی خدا ہے جس نے تم لوگوں کے درمیان، اب امیین کا کئی ترجمہ ہے، میں اگر اس کو ڈیٹیلز میں بیان کرنے جاؤں تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی۔ دیکھیے رحمت للعالمین کانفرنس بلایا گیا ہے، اور میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ ٹاپک پہ، موضوع پہ ہی بولتا ہوں۔ اگر گلاب ٹاپک ہے تو میں گلاب پہ ہی بولوں گا، کھمن پہ نہیں بولوں گا، اور ہمیشہ چاہیے یہ چیز کہ جو دولہا ہو صحرا اسی کے نام کا پڑھا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کہہ رہا ہے وہی وہ خدا ہے جس نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ اس آیت میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہر انسان جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، مثلا ابھی میرا بیٹا آیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا اسٹیج پر، محمد مالک اشتر علی وارسی، میرا بچہ پیچھے بیٹھا ہے۔ اس وقت نہ تو وہ مولانا ہے، نہ وہ مولوی ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ اسکالر ہے،
اس وقت اگر اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ شبیر علی وارثی کا بیٹا ہے، مولانا شبیر علی وارثی کا بیٹا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ہر چھوٹا، بھائی میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، یہ ابھی ریاض وارثی صاحب ابھی نعت پڑھ کر گئے تھے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، تو اس کا جب انٹروڈکشن ہوگا تو انٹروڈکشن یہ ہوگا کہ ریاض وارثی شبیر علی وارثی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میرا یہ انٹروڈکشن نہیں ہوگا کہ شبیر علی وارثی ریاض وارثی کے ٹیچر ہیں. آپ سمجھئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں، مگر دنیا میں ایسا دیکھا گیا کہ کبھی کبھار اسٹوڈنٹ اپنے علم میں اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ خود ٹیچر اس پر فخر کرتا ہے اور ٹیچر یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ٹیچر ہوں، میں فلاں اسٹوڈنٹ کا ٹیچر ہوں. تو اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کا انٹروڈکشن نہیں کروایا. اللہ نے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جو میرا رسول ہے، بلکہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسے رسول کو بھیجا. یعنی اللہ قرآن کی اس آیت میں سورہ جمعہ میں اپنا انٹروڈکشن اپنے رسول کے ذریعہ کروا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فی الامیین، تمہارے درمیان. اب دیکھیے ایک بات مجھے بہت درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مگر یہ سچائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کسی نے توہین کی ہے سب سے زیادہ تو وہ خود مسلمانوں نے ہی کی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. یہ جتنے لوگ نکلتے ہیں، سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، وسیم رضوی ہو، یہ مسلمانوں کے ہی بیچ سے نکلے. ان لوگوں کو جب آپ چیلنج کیجئے گا، آپ جب ان کو کہیے گا کہ تم جو نبی کی توہین کرتے ہو تو تمہارے پاس مواد اور میٹر کہاں سے آیا، تو ان کو میٹر ہندوؤں کی کتابوں سے نہیں ملا، سکھوں کی کتابوں سے نہیں ملا، خود مسلمان ملاؤں کی کتابوں سے ان کو میٹر ملا. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی یہ گروہ ہے، اب تک میں کسی گروہ کو ٹارگٹ کر کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک گروپ ہے اور ان کے علماء آج تک یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے رسول ان پڑھ تھے. حالانکہ قرآن میں اور عربی زبان میں جس لینگویج میں قرآن اترا ہے، اس عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی، 70 میننگز ہیں. تو ان کو صرف اب ان معنوں میں، امی کے معنوں میں، کئی معنوں میں ایک معنی ان پڑھ بھی ہیں. تو ان کو صرف ان پڑھ ہی کیوں ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں آج تک رسول اللہ کی تعظیم نہیں ہے. آپ ایک چیز مارک کیجئے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر پوری جہان کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے. ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں سنت. یعنی جو کچھ ہمارے رسول نے کیا وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سنت. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی سنت پر عمل کرے. کیا مطلب؟ جیسے رسول کھاتے تھے ویسے کھانا کھانا ہے، جیسے رسول پانی پیتے تھے ویسے پانی پینا ہے، جیسے رسول سلام کرتے تھے ویسے سلام کرنا ہے، جیسے اللہ کے رسول کلام کرتے تھے ہمیں ویسے ہی جینا ہے جس طرح رسول اللہ جیتے تھے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ان کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد واز illiterate، نعوذ باللہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے نبی ان پڑھ تھے تو پھر ان پڑھ رہنا سنت ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی ان پڑھ رہے، اپنے بچوں کو بھی ان پڑھ رکھے. تو پھر مسلمانوں کے علماء آ کر ایجوکیشن کی بات کیسے کرتے ہیں اپنے منشوں میں؟
जिस रसूल ने ये कहा कि तलबल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। The seeking of knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. तो जिस रसूल ने इल्म को फर्ज करार दिया हो वो खुद अनपढ़ कैसे हो सकता? अब आप सुनिए, जो लोग अनपढ़ कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके एक बहुत बड़े आलिम से किसी ने पूछा कि आप किस बेस पे, किस वजह से आप नबी को अनपढ़ कहते हैं? तो वो जो जवाब दिया सुनिए, उनका जवाब YouTube में मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि चूंकि हमारे नबी मक्के के किसी स्कूल से नहीं पढ़े थे, दुनिया के किसी टीचर से नहीं पढ़े थे, मदीने के किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री, उनको डिप्लोमा नहीं मिला था, इसलिए वो अनपढ़ थे। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा भाई, मैं किसी दूसरे स्टेट में, लखनऊ में, यूपी में मैं तकरीर करने गया, तो वहां पर लोगों ने कहा कि भाई मौलाना शब्बीर अली वारसी तो अनपढ़ हैं। तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई क्यों अनपढ़ कह रहे हैं आप उनको? तो उन्होंने कहा कि मैंने लखनऊ के सारे स्कूलों में पता कर लिया है, किसी स्कूल से शब्बीर वारसी नहीं पढ़े, लखनऊ के किसी कॉलेज से उनको डिग्री नहीं मिली, लखनऊ के किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिप्लोमा नहीं मिला। तो लोग कहेंगे ना कि अनपढ़ वो नहीं आप हैं। अगर शब्बीर वारसी का एजुकेशन इल्म चेक करना है तो लखनऊ के स्कूल और कॉलेजों में ना ढूंढो, उस शहर में जाओ कि जिस शहर से शब्बीर वारसी आया है। तो मैं ये जवाब दूंगा कि अगर अपने रसूल का, हमारे आका का इल्म चेक करना है तो मक्का और मदीने के स्कूल कॉलेजों में ना ढूंढो, आज पर जाओ जहां से हमारे रसूल आए। रसूल अल्लाह का इल्म, अल्लाह कह रहा है होवल्लज़ी, मैंने भेजा है। आप जुमला गौर कीजिए कुरान का, पैदा होने के लिए लफ्ज मौलीद आता है। अल्लाह कह रहा है होवल्लज़ी, मैंने भेजा है। तो जिस जगह से भेजा है फिर वहां जाके चेक करो। उम्मी के जिन मानों में आप रसूल अल्लाह की तौहीन करते हैं, दरअसल ये तौहीन नहीं, अल्लाह अपने रसूल की अजमत बयान कर रहा है। उम्मी के एक्चुअल माने ये हैं कि उम्मी उस शख्स को कहते हैं जो किसी बंदे से लिखा पढ़ा ना हो। ये मेरे नबी की तौहीन नहीं, इज्जत है कि उन्होंने दुनिया में किसी टीचर से नहीं पढ़ा, इसलिए कि टीचर वो होता है जो स्टूडेंट से ज्यादा आलिम हो। तो हमारे रसूल से बड़ा कायनात में कोई आलिम था ही नहीं, तो कोई उनका टीचर क्या होता है? वो पढ़ने के लिए नहीं आए थे, वो पढ़ाने के लिए आए थे। नबी जो होता है, अल्लाह, आप देखिए हमारे रसूल से पहले अल्लाह ने जिन नबियों को भेजा वो सब अपने अपने कौम के नबी थे। हजरत मूसा अपने कौम के नबी थे, सारे जहान के नबी नहीं थे। हजरत ईसा बनी इस्राइल के नबी थे, सारे कौम के नबी नहीं थे। तो अल्लाह ने जब जब नबियों को भेजा है किसी भी कौम में, चाहे मूसा को भेजा हो, ईसा को भेजा हो, तो नबी वो होता है जो अपने कौम में सबसे बड़ा आलिम हो, अपने कौम में सब, इसी बिना पर उसको नबूवत मिली है। अगर हजरत मूसा से बड़ा कोई आलिम होता बनी इस्राइल में तो अल्लाह उसको नबी बनाता। अगर हजरत ईसा से बड़ा उनकी कौम में कोई आलिम होता तो अल्लाह उनको नबूवत देता, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत क्यों दी? तो हर नबी को अल्लाह ने एक एक कौम के लिए नबी बनाया, मगर हमारा नबी कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका मतलब यह है कि हमारे नबी को सारे जहान के लिए नबी बनाकर भेजा। तो इसका मतलब है कि जिस जमाने में हमारे रसूल आए उस वक्त सारे जहान में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। अगर होता तो फिर वो तो हमारे रसूल का भी टीचर होता ना, तो नबूवत हमारे रसूल को ना देकर अल्लाह उसको देता, क्योंकि अल्लाह जस्टिस पे बात करता है, अल्लाह आदिल है, उसकी अदालत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब अगर हमारे रसूल का भी कोई टीचर होता तो क्वेश्चन था ना खुदा से कि परवरदिगार तूने उसको रसूल क्यों नहीं बनाया जिसने तेरे रसूल को भी पढ़ाया है?
تو ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کی عزت کو عظمت کو زمانے کے سامنے ڈاؤن کیا، توہین کیا. اور اسی سورہ جمعہ میں اللہ جواب دے رہا ہے، اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. اللہ اپنے نبی کو ان پڑھ نہیں کہہ رہا. اگر امی کے معنی ہم ان پڑھ بھی لیں تو آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فِي الْأُمِّيِّينَ، تم ان پڑھوں کے بیچ بھیج رہا ہوں، ان پڑھ کو نہیں. جس طرح کوئلے کے کان میں ہیرا ہیرا رہتا ہے، کوئلہ کوئلہ رہتا ہے. کوئلہ کے کان میں ہزاروں سال اگر ہیرا رہے پھر بھی وہ ہیرا رہتا ہے، اور کوئلہ ہزاروں سال ہیرے کے پہلو میں رہے تو پھر بھی کوئلہ رہتا ہے. وہ تم ان پڑھوں کے درمیان بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. تو بھائی یہ کیسا ان پڑھ ہے جو پڑھ کر سناتا ہے؟ قرآن سے فیصلہ کرو. یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ ہے کہ جو تمہیں میری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے. تو ان پڑھ کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ یہ تو اس رسول کا احسان ہے. حدیث بھی انہوں نے ہی بیان کیا اور قرآن بھی انہوں نے بیان کیا. نہ تو مسلمانوں نے جبریل کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. یہ تو اس نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن رہنے دیا، حدیث کو حدیث رہنے دیا. ورنہ اگر وہ رسول حدیث کو قرآن بتا دیتے تو مسلمان مجبور تھا کہ حدیث کو قرآن مانے، اور اگر قرآن کو حدیث بیان کر دیتے تو قرآن مجبور تھا مسلمان کہ قرآن کو حدیث. وہ تو رسول کی امانت داری ہے کہ قرآن کو قرآن رہنے دیا، حدیث کو حدیث رہنے دیا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کہہ رہا اس کا کام یہ ہے میرے رسول کا، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں علم کتاب دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ دنیا کا پہلا ایسا ٹیچر ہے. یعنی اللہ کہہ رہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. تو علم دینے والا کبھی ان پڑھ ہوتا ہے؟ علم دینے والا کبھی جاہل ہوتا ہے؟ اور علم ایجوکیشن وہی دے سکتا ہے جو تھیوری پہ بھی کمانڈ رکھے اور جو پڑھنے پر بھی پریکٹیکل پہ بھی کمانڈ رکھے. جب اللہ کے رسول کو صلح حدیبیہ ہوا، کافروں نے کہا، جب حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ، جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو کافروں نے کیا اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو پھر آج آپ سے صلح کرنے کی نوبت ہی کیا آتی. تو اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا کہ علی تم محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو. مگر مولا علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. اب اس پہ میں کبھی بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. مولا علی فرماتے کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے خود سے اپنا قلم، خود سے قلم اٹھا کر محمد ابن عبداللہ لکھا. یہی پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت ہے، ہسٹوریکل ثبوت بھی ہے، قرآن سے ثبوت بھی ہے. اس کے باوجود اللہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے رسول کو ہی تو ان پڑھ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک جواب تھا جو مجھے دینا تھا. میں اپنی تقریر بہت شارٹ کر رہا ہوں. تو یہ وہ رسول ہے جو تمہارے درمیان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں علم دینے کے لیے آیا. اور وہ رسول اسلام دے کر گیا. میں نے آپ کو کہا نا کہ مسلمانوں نے آج پورے دنیا میں اسلام جو رسوا ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے. کیوں؟ آج آپ دیکھیے بہت سے ہم ہر دھرم کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے تمام دھرم والے آج ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں ہمارا دھرم 1 لاکھ سال پرانا ہے. کوئی کہتا ہے ہمارا دھرم 2 لاکھ سال پرانا ہے. آپ کے اسلام کو آئے ہوئے تب 1400 سال ہوا. یہ پتہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ یہ ہمارے ملاؤں کی وجہ سے کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملاؤں نے دنیا والوں کے سامنے یہ بتایا کہ پروفیٹ محمد اسلام لے کر آئے تھے. نہیں، یہ رانگ کنسپٹ ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن میں کہ ہم نے پروفیٹ محمد سے اسلام شروع کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے پروفیٹ محمد پر اسلام کو کمپلیٹ کیا ہے، اسٹارٹ نہیں کیا. اگر اسلام آخری نبی سے پروفیٹ محمد سے شروع ہوا تو آدم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ موسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟
تو پتا چلا یہ سب کے سب اسلام لے کر آئے تھے. 1,24,000 انبیاء اسلام لے کر آئے تھے اور اللہ نے اس اسلام کو کمپلیٹ کیا ہے آخری نبی پر, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے اسلام رسوا ہو رہا ہے یا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, اس کا ریزن مسلمان ہے. آج اسرائیل 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں, لبنان پہ کس طرح آپ دیکھیے 5,000 کے قریب لوگ اب تک شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے فلسطین پر. کوئی نہیں اٹھ رہا ہے, کوئی نہیں آواز اٹھا رہا ہے. آج اب یہ حقیقت ہے کہ فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں تو سب مسلمان, پر اگر میں فرقے کی بات کروں ملاؤں کی زبان میں تو فلسطین میں مرنے والا ایک بھی شیعہ نہیں اب تک. سارے سنی شہید ہو رہے ہیں, سنی مسلمان, اور ان سنی مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی اٹھا ہے تو وہ شیعہ مسلمان. اور ہم آج تک شیعہ سنی اور ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ, حیرت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں جو ہمارے ہی بیچ سے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, کہہ رہے ایران تو اسرائیل کا دوست ہے, یہ سب تو کھیل چل رہا ہے. تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ تم جسے اسرائیل کا دوست کہہ رہے ہو وہی بم مار رہا ہے اسرائیل پر, وہی حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے, وہی یمن کی مدد کر رہا ہے, وہی انصار اللہ کی مدد کر رہا ہے, وہی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے. اور تم جس سعودی عرب کو ہمدرد مانتے ہو مسلمانوں کی, وہ تو اپنا سفارت خانے کھولے ہوئے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ مٹھائیاں کھا رہے ہیں. اس نے تو اپنے ملک میں, محمد بن سلمان نے اعلان کر دیا کہ کسی مسجد میں فلسطین کا نام نہیں لیا جائے, کسی خطبے میں فلسطین کا ذکر نہیں کیا جائے. ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا محمد بن سلمان کا کہ ہمارا مسئلہ فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو صرف سعودی عرب کے بارے میں سوچیں گے. تو کہاں گیا ایک امہ کا کنسپٹ, کہاں ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا کنسپٹ, کہاں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا کنسپٹ. آج ان سنی مسلمانوں کے لیے کوئی اٹھا ہے, کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ ایران کے شیعہ ہیں. ایران کے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی, ورنہ کون ہے جو اس وقت مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لہذا ہم لوگوں کو ان جھگڑوں سے بھی اٹھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بیچ آ کر اگر کوئی ہمیں شیعہ سنی وہابی بریلوی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بات کرے تو مسلمان ایک بات بیٹھا سمجھ لے کہ یہ رحمان کا نہیں, یہ شیطان کا نمائندہ ہے. اس لیے کہ مسلمان چاہے کسی فرقے سے بھی ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے کو احساس ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے ان المؤمنون اخوہ, مومنین بھائی ہیں. کہاں گیا وہ بھائی چارگی کا کنسپٹ, کہاں ہے ہمارے درمیان جو محبت. لہذا حالانکہ اگر میں ایشوز اٹھاؤں اس وقت تو ہزاروں ایشوز ہیں اٹھانے کے لیے, مگر جتنے جلدی ہم خواب سے اٹھ جائیں, جتنے جلدی جاگ جائیں وہ ہمارے لیے بھلائی ہے. اور زمانے کے سامنے خود کو چینج کریں, اپنے گندے اور یہ فرقہ پرستی والے سوچ کو ختم کریں. یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی یہ جو لعنتیں ہمارے درمیان ہیں اس کو ختم کریں. آپ دیکھیے اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو بھی شہید کیا, حسن نصر اللہ کو بھی شہید کیا. تو اسرائیل نے ان دونوں کو شہید کرنے سے پہلے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مارنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ کس فرقے کا ہے, ہم مرنے والے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس فرقے کے ہیں. لہذا میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں. اسلام کا حقیقی پیغام جو محبت کا پیغام ہے, جو اخوت کا پیغام ہے, آج ہم لوگ یہ پنڈت ہیں, یہ ہمارے یوگی پرتیک مجمدار جی, مگر یہ میرے دوست کس لیے کیسے بن گئے بھائی؟ ان کا دھرم سناتن ہے, میرا دھرم مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہی ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ ہاتھ ملانے سے پہلے کسی کا مذہب نہ پوچھو, مدد کرنے سے پہلے کسی کا دھرم نہ پوچھو,
ضروری نہیں ہے کہ اگر میں ان سے دوستی کر رہا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے ان سے محبت کرنے کے لیے مجھے ہندو بننا پڑے گا، اور ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر مسلمان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنا پڑے گا، ٹوپی پہننا پڑے گا۔ دیکھیے یہ لوگ اگر آج یہ ٹوپی پہن کر آتے نا ہمارے اسٹیج میں تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ ٹوپی پہن کر نہیں، ہمیں پہنانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں تلک لگا کر آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے آیا ہوں۔ انسانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہیلپ کرنے کے لیے ہم اس کے دھرم کو ایکسپٹ کر لیں۔ میں مسلمان رہ کر بھی ہندو سے محبت کر سکتا ہوں، اور یہ ہندو رہ کر بھی مجھ سے محبت کر سکتے ہیں۔ لہذا یہی انٹرنیشنل محبت کا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کا ہم احترام کریں، ایک دوسرے کے ریلیجن کا ہم احترام کریں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، آج بھی درگا پوجا چل رہا ہے کلکتہ میں، ہم پوجا نہیں کر سکتے، ہمارا ریلیجن الاؤ نہیں کر سکتا، مگر ہم گلی گلی شہر شہر میں ہم شربت کا کیمپ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہندو بھائی راستے میں تھک کر جا رہے ہوں، پیدل چل کر جا رہے ہوں، ہم انہیں شربت پلا سکتے ہیں، ہم انہیں پانی پلا سکتے ہیں۔ یہی ایکچوئل اسلام کا پیغام ہے، جو پیغام رسول اللہ نے بھی دیا اور رسول اللہ کے بعد ان کی فیملی نے بھی دیا۔ ایک منٹ کی بات میں صرف اس میں کنکلوڈ کروں گا۔ آج آپ دیکھیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں ایک کیریکٹر ہے جس کردار کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین آج وہ ذات ہیں، وہ گلوبل ہستی ہیں پوری دنیا میں، وہ انٹرنیشنل یعنی ذات ہیں کہ جن کو صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر دھرم والا، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، یہاں تک کہ اگر ناستک بھی ہے، کسی دھرم کو نہیں مانتا، وہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کا پہلا پردھان منتری کون؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ وہ کون تھے؟ ناستک تھے، اپنے عقیدے سے پنڈت نہرو ناستک تھے۔ میرے نانا علامہ اقبال آدمی صاحب یہ کوٹیشن کوٹ کرتے تھے کہ پنڈت نہرو ناستک تھے، مگر جب انہوں نے امام حسین کی عظمت بیان کی تو پنڈت نہرو کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دی نان کمیونل کیریکٹر and due to the selfless services are rendered by the great father Prophet Muhammad, the great of Arabia, Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain. فرماتے ہیں especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. پنڈت نہرو کہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ تو اگر امام حسین نے کربلا میں صرف نماز، روزہ، حج، زکات کو بچایا ہوتا تو آج میں نان مسلم ہو کر میں امام حسین سے محبت کیوں کرتا ہوں، میں امام حسین کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین was not only the holy crusader of Islam. امام حسین نے کربلا میں صرف اسلام کو نہیں بچایا، وہ صرف اسلام کے محافظ نہیں تھے، he was one of the greatest defender of democracy. امام حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں انسانیت کو بچایا ہے، جمہوریت کو بچایا ہے، ڈیموکریسی کو، لوکتنتر کو بچایا ہے۔ And especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind. امام حسین surpasses all through the ages۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو امام حسین ان کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے جو قربانی پیش کی، جس 6 مہینے کے بچے کو گلے میں تیر مار کر شہید کیا گیا، اس بچے نے وہ بلیدان اور وہ قربانی پیش کر دی کہ پوری دنیا میں اس بچے کی قربانی کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اور امام حسین نے بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے اس وقت مسلمانوں کو کہ ہم وہ کیریکٹر بھی بیان کریں۔ افسوس کہ ہمارے جب بھی اسٹیج سجتے ہیں تو ہم صرف اورنگزیب کا کیریکٹر بیان کرتے ہیں، اکبر کا، بابر کا نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم امام حسین کا کیریکٹر بیان کریں، ہم حضرت علی کا کیریکٹر بیان کریں، ہم کربلا کے ان شہیدوں کا کیریکٹر بیان کریں، تاکہ بچوں کے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہو۔ اسی علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے
ताकि मुस्तकबिल के शोलों को हवा देनी पड़े, और इस कदर कर दूंगा माओ की मोहब्बत को बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े, और खाक से हिंदुस्तान के वो उठाऊंगा शहीद जिनके मदफन को जमीने करबला देनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর বক্তৃতা রাখলেন যা মাওলানা শাফি আলী ওয়ার্দী সাহেব। আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, অনেক সময় দিয়েছেন, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুকরিয়া। এবং আপনাদের আগামীতে এরকম ইনশাআল্লাহ অংশগ্রহণের আমরা ইচ্ছা রাখি, আপনারা অংশগ্রহণ করুন এবং আগামীর জন্য আমরা